اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادھر آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، بہت ساری خبریں ہوتی ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا موسم ہے، لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈنمارک میں موجود ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں۔ کل جس طرح فون آ رہا تھا، وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، بڑے دنیا کے پتہ نہیں کس حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم پروگرام آپ کا سن رہے ہیں، تو بڑا عجیب لگا۔ اسی طرح ہمارے تھنک ٹینک شاہ صاحب بھی فرماتے رہتے ہیں، خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، اس لیے وہ بات کرتے ہیں دنیا میں بیٹھ کر۔ شاہ صاحب کی تو بات کر رہے ہیں، میں کہاں کا بات کر رہا ہوں، تو ہم پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، سکڑ گئی ہے، تو سمجھ ایک آدھ بریکنگ نیوز تو بہت زیادہ ہیں جو کل آپ کو زیادہ دیں گے ہمارے تھنک ٹینک۔ آج بھی کوئی بریکنگ نیوز ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر اور ناظرین کو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب۔ شاہ صاحب وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب لوگ جو پریشان ہو گئے تھے، انہیں کوئی 2 دن میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں ملی، انہیں بڑی تنگی آتی ہے، خبروں کی تنگی آئی ہوئی تھی، وہ ذرا بتا دیں ان کو تاکہ خوش کر دیں ان کو۔ دیکھیں جی، 2 دن تو موسم بڑا اچھا رہا، بڑا خوبصورت موسم رہا۔ آج بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ گرمی ہے، اور آج اچھا موسم ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور موسم کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تقریباً گرم ترین دن ہے، 23 ڈگری آج گرمی ہے، اور اس کے ساتھ فیل لائک 22۔ تو یہ بہت اچھا چیز ہے کہ بھائی آپ جسم پہ، اپنے وجود پہ گرمی جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ پسینہ جو ہے، سویٹ کا آنا جو ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس سے مسام جو ہیں آپ کے وہ کھلتے ہیں، اور آپ کے باڈی کے اندر جو سکن کے نیچے جو پوائزن ہوتا ہے، جس کو ہم یورک ایسڈ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ تضاد جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور اس سے جو ہے آپ کو صحت ملتی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کی وجہ سے انسان کی جو جلد ہوتی ہے وہ خوشنما، چہرہ بڑا اچھا رہتا ہے، اور اس کو خصوصی طور پہ عورتوں جو ہماری لیڈیز ہیں ان کو دھوپ لینی چاہیے تاکہ ان کو وٹامن ڈیز ملے۔ اس سے رنگ کالا نہیں ہوتا، بلکہ جلد کے اندر سے جب پسینہ آتا ہے، یا آپ کو پسینے سے جو بعض لوگ پسینے کی اسمیل کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پسینے کا، یا ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہ پسینے کا آنا، کیونکہ یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈینش لوگ ہیں یہ سونا بات لیتے ہیں، اور سونا بات لینے سے ان کے وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ گرمائش سے ان کے مسام کھلے، اور اس کے بعد وہ جو باہر پسینہ نکلا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر زبان رکھیں تو وہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ یورک ایسڈ ہے، یہ کتنا تیزابیت ہے آپ کے پسینے کے اندر، تو اس لیے یہ لینا بہت ہی ضروری ہے۔ تو راجہ صاحب، یہ تو ہے کہ موسم کے حوالے سے، تو باقی رہ گیا یہاں کا سیاسی ماحول، جو تجزیے ہم نے آج سے پچھلے سال کیے، اس سال کیے، اس کے مطابق آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے پاس پوری ٹیپ ہے، آپ کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، ایون گورنمنٹ کے پاس جہاں سے آپ کو یہ ٹیلائٹ سے ملا ہوا ہے ریڈیو کا، ان کے پاس بھی گورنمنٹ کے مختلف ادارے بھی سنتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں بہت ساری پارٹی جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں، اور یہ ماڈریٹ جو ہے لاسٹ لوکی کی پارٹی، یہ اس کے کئی ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو بندہ دوسروں کے لیے کانٹے پہ پھیلاتا ہے، رستے میں کانٹے پھینکتا ہے، یا شیشے پھینکتا ہے ٹوٹے ہوئے، یا کوئی ایسی گڑھے کھوتا ہے، تو وہ ایک دن اس گڑھے میں خود گرتا ہے۔ تو لاسٹ لوک کے راسپوسن جو ہے یہ سیاسی طور پہ اب ختم ہو چکا ہے، سیاسی طور پہ یہ بہت کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی کل ایک ٹیلی فون ٹیپ سامنے آ گئی۔ تو اسی لیے تو میں اس گورنمنٹ کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں، جیسے پاکستان میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، کہ ان کی بھی جو ہے وہ وائس ٹیپ جو ہے ٹیلی فون کی، وہ سامنے منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس کے اندر اس نے ایک پارٹی کے جو پارلیمنٹ کا ممبر تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا،
کیونکہ یہ غلط بات ہے کہ جب سامنے آیا لیکن ہم اپنی خبروں میں اس کا نام نہیں دیں گے. تو اس کو یہ دباؤ ڈالا کہ تم مجھ سے 6 ماہ کے پیسے لے لو اور تم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو چھوڑ دو اور میرے بندے کو آگے آنے دو دوسرے کو. تو اس نے انکار کیا, تو اس نے اس کے اوپر کافی اس کو پریشرائز کیا, لیکن اس کی وہ بات نہیں چلی. تو یہ واقعہ جو تھا یہ 2023 کے اندر آیا. تو اب کیونکہ 2025 ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی, اس کے اوپر اخباری نمائندوں نے دوسروں نے کام کیا اور دیکھا کہ کیا یہ واقع ہی ٹیپ سچی ہے, حقیقت ہے اس کی, یا کہ یہ 2 نمبری ٹیپ ہے. تو وہ سارا کچھ سرچ کرنے کے بعد اب یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا جو فورمین ہے پارلیمنٹ کا, جو یہاں اپنی زبان اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اسپیکر, تو وہ اسپیکر کے پاس اب یہ معاملہ چلا گیا ہے اور وہ وہاں پہ یہ مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے کسی, ہمارے آئین میں ڈینش آئین کے مطابق یہ ایک کرائم ہے کہ آپ کسی کو پریشرائز کریں اور وہ بھی پیسوں کے ذریعے اور ثبوت بھی اکٹھا ہو جائے. تو یہ کتنا بڑا سیاسی دھچکا ہے, اس کی پارٹی آگے ٹوٹے ہوئی ہے, اس کے لوگ اس کے چلے گئے, اس کو بندے نہیں ملتے. اس سے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ یورپین یونین میں کے لیے بھی کھڑا کیا اور اس کو ممبر بھی بنوایا. کیا اب یہ آگے جا کے کامیاب ہوگا؟ اسی طریقے سے بلو بلاک والے جو ہیں, یہ دوسری بڑی خبر ہے کہ بلو بلاک والے جو ہیں جن کے اندر لبرل الائنس اور یہ جو دوسری 2 میدان ہیں ان کے ساتھ انگا سٹوئبیا اور یہ سارے بلو بلاک والے, ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. وہ اس مصیبت کا نام ہے مارٹن, جو ڈینس فلکے پارٹی کے جو فورمین ہیں. وہ انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ کیونکہ یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں گورنمنٹ میں آؤں اور میں منسٹر پوسٹ میں لوں. اس طریقے سے دوسرے بھی جو ہیں ان کے اندر یہی بات چل رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بلو بلاک کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آنے دے رہا, اور یہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے, کون سی پارٹی جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گی. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اب کمیون کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 18 نومبر کو, یہ فیصلہ کن میدان ہوگا, اور یہ سیاسی جنگ جو ہے جو بھی پارٹی کوپن ہیگن اور بڑے شہروں میں جیتے گی وہی آگے جا کر حکومت کو بنانے جا رہی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ایس ایف جو ہے وہ میدان مارے گی, کیونکہ ایس ایف جو ہے وہ کافی ایسے کام کر رہی ہے جس سے اس کو تقویت مل رہی ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے ریڈیکل انڈیز لسٹن اور دوسری پارٹیز, تو اس کے اندر ان پارٹیوں کے اندر ایون سوشل ڈیموکریٹ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ 2 گروپ بن چکے ہوئے ہیں. اس میں بھی ہم نے بارہا کا, ابھی ان کا سیف رابسن جو ایکس منسٹر ہے اس کی بک آئی ہے, اس کے اوپر وہ بچوں کی پورنوگرافی رکھنے کے سارا مسئلہ بہت بڑے اس کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں. ایون اس نے یہ بھی تھریٹ کر دی کہ میں ملک چھوڑ کے ڈربا یہاں ساری عمر کے لیے چلا جاتا ہوں. اب میڈر فیڈرکسن نے کہا کہ اس کو پارٹی سے ہی نکال دو, لیکن کیونکہ پارٹی کے میں سے وہ نہیں نکال سکتی, پارٹی میں سے تو لینڈ فورمین نکال سکتے ہیں. تو اب لینڈ فورمین نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ان کے اپنی صوبیت میں ہے. اور یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ پارٹیوں کو توڑنے میں, کیونکہ سیف لارسن کے اپنے بھی کولیگز ہیں, اس کے اپنے بھی بیک گراؤنڈ ہے, تو یہ جو ہے اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. اور دیکھیے کہ یہ آگے کیا کرتے ہیں, کیا یہ پاکستان کی طرح دوبارہ فارم 47 پہ یہ لوگ دوبارہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے, یا یہ حقیقی طور پہ ڈیموکریسی کو بحال کرتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں, جتنے بھی پرانے رائٹر ہیں, جتنے بھی پرانے پروفیسرز ہیں جن کی یعنی کہ جو
سیاست پہ بات کرتے ہیں اور ویلیا فوسکا جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ الیکشن کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، ان سب کا وہی بیان ہے جو ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ دینا شروع کیا اور اس گورنمنٹ کو پی ڈی ایم کہنا شروع کیا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل میں ہے یہ پارٹیاں اور ان کے حالات جو ہیں وہ نہیں لگتا کہ یہ سیدھے آ سکے. اب آپ یہ دیکھیں کوپن ہیگن کمیون کے اندر انیز لسٹ نے آگے ایک نیا شور ڈال دیا. ایک تو وہ فارنر سے ووٹ لینا چاہتی ہے کہ میں فارنرز کے حق میں ہوں، لیکن اصولی طور پہ وہ فارنرز کے حق میں نہیں بولتے. اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوپن ہیگن کے جو جنرل کوپن ہیگن سارا ایک تو آلریڈی انہوں نے ابھی بند کر دیا، اور ایک جو بڑا جگہ ہے جیسے نارتھ ویسٹ ہے، ویسٹ آف بوگیٹ ہے، آما کی سائڈ ہے، کرسچن سامر، ان لوگوں کو وہ علاقوں کو وہ شامل کر کے تو اس کے اندر جو ہے پیٹرول اور ڈیزل گاڑی اور پارکنگ پلس جو ہے اس کو سخت سے سخت اور مہنگا کرنے جا رہی ہیں. تو اس کے اندر جو ہے حالات یہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ جو فری گرونے ہیں یہ کس کے ساتھ اس کا اٹھن بیٹھن ہوتا ہے اس الیکشن کے اندر، کیونکہ ساری بڑی اخباریں جو ہیں برننگ جیسے بڑی اخباریں جو ہیں بی ٹی جیسی وہ اس کے اوپر تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کالم لکھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ اگلے جو دو پاؤ منسٹر ہیں، بلکہ میں تو ہمیشہ ایز اے تجزیہ نگار یہ کہتا تھا کہ دو پاؤ منسٹر جو ہیں وہ فری گرونے کی پارٹی بنائے گی، لیکن اب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پاؤ منسٹر بنے گا وہ اسی پارٹی کے کی مدد سے بنے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ لوگ جو فارنرز ہیں یا جو یہاں کے وہ ڈینس جو فارنرز کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، جو ڈنمارک کو ریئلی ڈنمارک جو ہے 1970s کا ڈنمارک یا 1980s کا ڈنمارک ہے اس طرح کا امن ڈنمارک رکھنا چاہتے ہیں. یہاں کی جو ویلفیئر جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں کیا ان کو واپس لانے میں فری گرونا جو ہے کیا وہ اپنے قدموں پہ کھڑی رہے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا وہ جس پارٹی کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے جا رہی ہے وہ پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ تو انشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے ہمیشہ لارس لیوکے صاحب کا ذکر کیا چونکہ آپ جانتے ہیں اس پارٹی کو، اس پارٹی میں آپ کام کرتے رہے اور آپ نے ہمیشہ کہا کہ اس پارٹی کا انجام جو ہے وہ اسی طرح ہوگا. لارس لیوکے وہی ہیں جنہوں نے جن کے دور میں سب سے زیادہ سخت انٹیگریشن کے قانون بنے. جی بالکل. لارس لیوکے راسموسن جو ہے یہ آنس فور راسموسن کے وزیر داخلہ بھی تھے اور وزیر صحت بھی تھے. یہ اس وقت ان کے ساتھ رہے ہیں اور میری ان کے ساتھ کافی پرسنلی دوستی بھی تھی. اور جب یہ 40 سال کے ہوئے تو پارلیمنٹ کے اندر میں باہر بندہ تھا جو وہاں بلایا گیا اور ان کے ساتھ تصویریں بھی میری ہیں ثبوت کے طور پہ. تو یہ کافی ذہین اور بڑے تیز تراز پارلیمنٹیرین ہے، لیکن جب پارلیمنٹیرین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ غلطی در غلطی کرتا ہے اور اپنی پاور کو قائم رکھنے کے لیے. ایکچولی انہوں نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہاں پہ بنائی ان کو نہیں بنانی چاہیے تھی، اور جو ریڈ بلاک ہے اور ان کو اپنا بلو بلاک نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. انہوں نے بلو بلاک چھوڑا اور ساری پرابلم جو ہے ریڈ بلاک کی وہ انہوں نے خود اپنے اوپر لاگو کر لیے. اب ریڈ بلاک اور بلو بلاک کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ انس ہیں اور ایک جیسے پروگرام بناتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہ جو ہے وہ فارنرز کے. ابھی آپ دیکھیں کہ کل کی اخبار میں تھا کہ یورپین یونین نے دوبارہ یہ چیز اٹھائی ہے ڈنمارک کے بارے میں کہ یہاں کے جو قوانین ہیں وہ انتہائی ظالمانہ. اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو باقاعدہ اخباروں میں بیانات ٹی وی پہ بیانات آئے تھے کہ جو جنرل ایڈوکیٹ ہیں یورپین یونین کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسانیت
सोच से भी ज़्यादा खतरनाक इन्होंने कवानीन जो है अपने फॉरेनर्स के लिए और अपने लोगों के लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं डेनमार्क की गवर्नमेंट ने। लेकिन अब जो दोबारा ये बात आ रही है, इस वक्त फोरमैनशिप जो है वो बकायदा जो है इनके पास है, पीडीएम की गवर्नमेंट के पास, डेनमार्क के पास। आप ये देखें कि अगर ये इतने फॉरनर वेंडली होते या इतनी चीज होती, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते होते, तो आज ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका कभी जुर्त न करता, वो आके कहता कि मैं इसको हर सूरत मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे फ्रांस ने कल जो परसों ऐलान किया कि मैं वहाँ कौंसल बनाना चाहता हूँ, तो ये इसकी वजह क्या है कि वजीर खारजा कौन है? वजीर खारजा है लार्स लुक। क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही बुरी है कि वो डेनमार्क का बिल्कुल जो है डेनमार्क को वो फॉरेन पॉलिसी को नहीं चला सकता? हम छोटा सा मुल्क है, हमें अमन पसंद रहना चाहिए, हम पीसफुल मुल्क है, हमें यहाँ के वेलफेयर और डेमोक्रेसी को हर सूरत वापस लाना होगा। और अगर हमारे जो वजारत खारजा है, वजीर खारजा है, मुझे तो ये चाहिए, ये सबसे पहले इनको चाहिए था कि जिस तरीके से इनकी ये टेप आई है सामने, इनको फौरन से पहले जो है वो वजारत खारजा से शाह साहब, ये इनको टेप का इस्तीफा आपने दे देना जिक्र चाहिए। किया, ये टेप साबित होगी है कि सच्ची टेप है या कि वैसे जो होते हैं वो सोशल मीडिया वाली आ जाती हैं? नहीं नहीं, ये तो 2023 की ये वीडियो है, जो टेलीफोन टेप है। ये वीडियो नहीं बल्कि टेलीफोन टेप है। इसके ऊपर मैंने आपको ये खबर कल रसाल कर दी थी, तो ये आपके पास भी है, मेरे पास भी पड़ी हुई है, और ये सारी न्यूज में आई है, बीटी में भी, सब में, थिंग में, सब अखबारों ने इसको लिखा है, इसके ऊपर बात भी हुई है। और ये अब जो मैंने कहा, ये केस जो है वो बकायदा जो हमारे स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, फोरमैन है जो, उनके पास ये चीज पड़ी हुई है। और अब वो बात वहां पे कब होती है, अगले तो हफ्ते शाह होती साहब, है, क्या ये आप समझते हैं स्टूडियो। कि लास्ट लूके साहब को इखलाकी तौर पर जो है वो पीछे हट जाना चाहिए या कि पार्टी को तोड़ कर मैं जाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट को जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। ये हमारे डेनमार्क की डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि हमारे वजीर खारजा, हमारे साबका वजीर आजम 2 दफा के, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, क्या वो ऐसी प्रेशराइज कर सकते हैं किसी आदमी को? तो फिर इससे ये साबित होता है कि क्या इन्होंने इसी तरीके से प्रेशराइज करके, तो क्या इंग्लिश ट्राइबल से वो जो सैकड़ों कवानीन बनाए और जो आज तक बनते आ रहे हैं, तो फिर क्या ये डेनिश फलके पार्टी और ये दूसरी पार्टी है, ये जो फलके थी में बैठ रही है, क्या ये ऐसे काम? देखिए, हम इसीलिए अपने लोगों को कहते हैं, अपने लोगों को ये कहते हैं कि आपके मसाइल पे हम बात करने को तैयार हैं, आपके मसाइलों पर हम खड़े हैं, आओ हमारे से बात करो। जो कर आप समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये दूसरों के लिए है, तो आप इन छोटी छोटी बातों को ये ना समझिए कि ये छोटी बातें, ये बहुत बड़ी बातें हैं। और ये जो तूफान उठ रहे हैं डेनमार्क के अंदर, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बची रहे, हमारा वेलफेयर सिस्टम बचा रहे डेनमार्क का। और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आए, और वो फलके पार्टी की हो, स्ट्रॉबे की हो, लिबरल अलायंस की हो, किसी की भी हो, एसएफ की हो, वो डेनमार्क जिस तरीके से मशहूर था उसी तरीके से होना चाहिए। जी राय साहब। शाह साहब, आपने बजा फरमाया। शाह साहब, आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं, लेकिन शाह साहब हम अपने शहर से बाहर नहीं निकलते। आप देखें ना, जितनी खबरें या आप बता रहे हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारी खबरें, इसके असरात पड़ते हैं बच्चों पर, स्कूलों पर पड़ते हैं, बच्चों पर पड़ते हैं, सियासत पर पड़ते हैं, बड़ों की सियासत पर पड़ते हैं, जो कहते हैं कि पार्लियामेंट के कानून पर पड़ते हैं, स्पीकर पर पड़ते हैं, वज़ीर आज़म पर पड़ते हैं, या जितने भी पार्टियों के सरबराहान हैं। तो शाह साहब, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, 1,35,000 के करीब जो है गैर मुल्कियों के वोट हैं एक कोपनहेगन के म्यून में। तो शाह साहब, अगर इनको अक्ल नहीं आता तो शाह साहब इसका फिर किसी का कसूर तो नहीं? जितनी बातें आपने बताई हैं ये तो जमहूरी बातें, जमहूरियत फ़ैसला करती है। तो जमहूरियत अगर फ़ैसला करे,
آپ نے ذکر کیا کہ ایس ایف کے پاس لارڈ میئر شاید نہ چلی جائے، تو جتنی ووٹس بتا رہے ہیں تو شاہ صاحب یہ اگر سیاسی یا جمہوری طریقے سے دیکھا جائے تو بہت ساری سیٹیں کے اکثریت کی سیٹیں یہ ووٹس لے سکتے ہیں. دیکھیں جی اس وقت اگر ہمارے لوگوں نے جو حالات جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں نے فیئر گرونے کا جس طریقے سے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کے تجزیہ نگار ان سے رائے لے رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، فیئر گرونے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر فیئر گرونے اسی طرح چلتی رہی تو پھر یہاں پہ جو دو بڑی پارٹیز ہوگی وہ ایک ایس ایف ہوگی اور ایک فیئر گرونے ہوگی. پھر یہی جو ہے وہ آگے چل کے تو پارلیمنٹ تک جو رسائی حاصل کریں گی اور جو قانون بنیں گے. دیکھیں قانون بنتے ہیں نیچے سے، شور و غل ہوتا ہے گھر سے. میں ایک مثال کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں باہر جا کے ٹیکسی چلاؤں، کام کروں، ڈاکٹر ہوں، جو مرضی ہوں، جب میں اپنے گھر کی پارلیمنٹ میں آتا ہوں یا گھر کا اسپیکر میری بیوی ہوتی ہے، میرے بچے جو وہاں پہ اس ممبر ہوتے ہیں اس پارلیمنٹ کے، جو بھی ان کا شور شرابہ، جو بھی ان کی بات ہوتی ہے وہ مجھے وائف سے پتہ لگتا ہے یا بچوں سے پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ کھانا ہے، آئس کریم کھانی ہے، فلانی چیز دینی ہے، پیزا کھانا ہے. تو یہ چیزیں وہاں پہ پتہ لگتا ہے. تو پھر آپ اوپر پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہوتا ہے ان سے بات کرتے ہیں، چلو جی بچوں کو باہر لے کے چلے، ان کو کوئی کھلا کھلا. یہ جب تک ہم لوگ یہ ذہن نشین نہیں کریں گے کہ کونسلر ہی اصل آواز ہے اور جس کا ثبوت بھی آ گیا اور جس کے اوپر ہم ہر وقت وزن ڈالتے تھے، کسی کی حد تک کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. تو کونسلرز ہی سب سے زیادہ مضبوط جڑیں ہوتی ہیں. یہ وہ جڑیں ہیں جس کے اوپر پورا درخت کھڑا ہوتا ہے، اور پورا درخت جو ہے اس کے بعد اس کے اوپر کیا پتے لگتے ہیں یا اس کے ساتھ پھل بھی لگتے ہیں تو وہ بعد میں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. ان کے پاس اتنے زیادہ اختیارات ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ڈبیٹ کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کو کس کس چیز کا علم ہے. کل کو آپ پارلیمنٹ میں یہ جو چھوٹے کوپن ہیگن کمیون ہے یا دوسری، دیکھیں لندن میں وہ صادق خان کس طرح مشہور ہوا ہے؟ صدیق خان وہ اس لیے مشہور ہوا ہے کہ وہ لندن کا میئر ہے. وہ پورے انگلینڈ کے پرائم منسٹر کے بعد انگلینڈ میں سب سے زیادہ مشہور آدمی ہوا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہوا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک کونسلر سے ایک میئر بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ جب آپ کام کریں، آپ کونسلر بنتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر کے بعد سب سے زیادہ مضبوط ترین آپ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ آواز ہی نہیں اٹھاتے، آپ کام ہی نہیں کرتے، آپ بالکل ہی جا کے یہ کہہ لیا جی کہ یہاں سے تو ہمیں کمیون سے اتنے پیسے مل رہے ہیں، اب ہم اس کے ساتھ اپنی جابز کریں، اپنے کاروبار کریں اور وہاں سے بھی پیسہ کمائیں، تو صرف نام کے ساتھ اور وہاں سے آپ کو پے مل رہی ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کونسلرز بنتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ جو پینشن ملتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے اور وہاں سے بھی آپ اچھا بڑا پیسہ کماتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے اس لیے کہ دل میں تو ہمیں سناتے رہتے ہوں گے، پٹاخے چلاتے رہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں کو سب چیزوں کا علم ہے اور یہ صرف اپنی جو آج جتنے بھی سخت قانون شاہ بنے صاحب ہیں. اگر یہ مطلب میں سمجھوں کہ آپ ہمیشہ انفارمیشن دیتے ہیں، کمیونٹی کی انفارمیشن دیتے ہیں، کمیونز کی انفارمیشن دیتے ہیں، کوپن ہیگن کمیون کی انفارمیشن دیتے ہیں، باقی دوسری کمیون کی بھی آپ انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کہتے ہیں جی راج صاحب شاہ صاحب ایسے ہی بات کر رہے ہیں، ٹیکسیوں کا معاملہ تھا شاہ صاحب ایسے ہی بات کرتے ہیں، تو ساری زندگی آپ کو ایسے ہی کہتے رہے شاہ صاحب ایسے ہی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں سچ ثابت ہوگی اور ان کو بھی پتہ چل گیا. آپ ووٹوں کے بارے میں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا الیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے، تو آپ کی بات ان کو اب سننی چاہیے، ورنہ وہی حال ہوگا جو اب کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب اب سارا کچھ ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے، آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں. جب آپ ایک کلاس میں پڑھتے ہوتے ہیں، کبھی آپ ایک پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں، کسی میں ایک میں پاس ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس پیپر میں کون سی غلطی کی، یا پھر آپ اپنے ساتھ جو کولیگ ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں اس میں کیوں سبجیکٹ میں اس پیپر میں کیوں فیل ہوا ہوں، میں نے کون سی غلطی کی. تو آپ اگر اس سے کوئی سیکھتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں.
آپ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں آپ اچھے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آئیں ہم بیٹھ کے سیکھیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں کے قانون دیکھیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف آئین کو بٹھا کے بیٹھ کے، سب سے پہلے میں ان کو یہ چیز ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہم سیاست دان ہیں. اور بھائی پارلیمنٹ جو ہے وہ کن قانونوں پہ کام کرتی ہے؟ جو آلریڈی بنے ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے لیے یا سخت کرنے ہوتے ہیں یا نرم کرنے ہوتے ہیں. وہ آئین کے نیچے ان قانون کو تبدیل کرتے رہتے ہیں جن کے اوپر زیادہ پرابلم ظاہر ہوتی ہیں، زیادہ شکایات آتی ہیں، زیادہ نیچے سے بات لوگ کرتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، ان کے جو ہیں وہ کونسلر بات کرتے ہیں، وہ عوام کی تکلیف ان کو دیکھ کے وہ اوپر پھر وہ ان کو ڈیلی چینج کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سال میں کتنے لا فورسز بنتے ہیں، کتنے لا فورسز چینج ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ جا کے صرف نیو ڈنمارک کو دیکھیں، لا فورس میں دیکھیں کہ کتنے قوانین جو ہیں اب تک تبدیل ہو چکے ہیں. کون سے نئے قانون کس طرح ہیں. آپ کتنے پیسے آپ نے ایک سال کے کتنی آپ کی کوانٹیکٹ دینا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک سال کا کتنا پیسہ دینا ہے ویزا لگوانے کے لیے، اسے اگلے سال کے لیے کتنا دینا ہے فلانی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹیبل ہیں، وہ ہر سال تبدیل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کا طریقہ واردات ہی وہ تبدیل کرتے ہیں. اب بعض لوگوں کو یہاں 8 سال کے بعد، 9 سال کے بعد نیشنلٹی مل رہی ہے. تو کیا اس کے یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے حضرات یہ صرف ایمبیسیوں میں جا کے یا پاکستان میں جا کے یا شادی بیاہ کی جگہ پہ جا کے یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہم کونسلر ہے، ہمارا بچہ کونسلر ہے، تو یہ کہنے کو تیار ہے، یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ میں تو اختلاف رائے کرتا ہوں، خود بھی میں بولتا ہوں، میں جھگڑ بھی پڑتا ہوں، لیکن میں ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. آئیں ثبوت کے ساتھ بات کریں، بتائیں کہ کیا بات ہے یا نہیں، ایسے ہوتا ہے یا نہیں. بالکل ہوتا ہے، قانون چینج ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کے پیچھے ہیں. اب یہ جو آلریڈی ایک ہمارے بندے کو نیشنلٹی نہیں ملی، یہ کوئی سلیپنگ اس کو کھا کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے وہ ایک پل کھا لیا تو اب میں سو جاؤں گا، صبح میں آرام سے اٹھوں گا. نہیں، رات کو وہ ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے، کوئی دروازے پہ بھی آ سکتا ہے، کوئی اس کو اپنے گھر والے کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ اٹھ سکتا ہے. تو ہمیں اٹھنا چاہیے پہلے اور دیکھنا چاہیے کہ کل کو کسی بات پہ یہ بات ہو سکتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ مجھے تو روکا گیا ہے، تو یہ دوسروں کے جو فرقے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، تو پھر وہاں آپ کیا کریں گے؟ میرا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. آپ جو مرضی کہہ جی او چھڈو جی شاہ صاحب گل کرتے ہیں، او چھڈو جی انہوں نے کی پتا، او جی دیکھا جائے گا جدو وقت. بھائی وہ جسے وقت آتا ہے نا تو وہ انہوں نے جو قانون بنایا نا کہ آپ کی نیشنلٹی جس وقت دل چاہے ہم لے سکتے ہیں واپس، میرے سے بھی، میں کوئی دودھ کا نہایا وہ نہیں، مجھ سے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ جب انہوں نے ایک لا بنا لیا ہوا ہے تو پھر اس لا کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ساتھ جوڑ کر میجورٹی میں اکٹھے ہونا پڑے گا. اور جب میجورٹی بات کرے گی تو پھر عواموں میں زلزلہ آئے گا، پچال آئے گا کہ ہم نے یہ جو قانون بنایا یہ غلط بنایا. جی راجہ صاحب. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی معلومات دیں اور لوگوں کو اویئرنیس دی. اب لوگوں کو شاہ صاحب سمجھنا چاہیے کہ اگر سیاست کو آپ کو اسی طرح آپ اتنی تشریح کر کے سیاست کے بارے میں بتاتے ہیں، کمیونز کے بارے میں بتاتے ہیں، اسکولوں کے بارے میں بتاتے ہیں، پینشن کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ لیٹسٹ نیوز آپ ان کو بتاتے ہیں، تو شاہ صاحب کس طرح سے کوئی ایسا تویز ایجاد کریں، کوئی ایسا کیپسول ایجاد کریں، کوئی ایسی گولی ایجاد کریں کہ ان کی توجہ جو ہے سوشل میڈیا سے ہٹ کر اس طرح مبذول ہو جائے. آپ دیکھیں نا کتنی سوشل میڈیا پر خبریں جو ہے وہ جعلی قسم کی ہوتی ہیں، ثابت بھی ہو جاتی ہیں. اس طرف توجہ دیں، ان طرف دوڑتے رہتے ہیں، لیڈروں کی شکل دیکھنے کے لیے کہ جی میں نے لیڈر کی شکل دیکھی ہے اس طرف توجہ دیتے ہیں، ان کے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں شاہ صاحب، اس میں سب کا مستقبل ہے، بچوں کا مستقبل ہے، اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ یا آخری ریمارکس دیں.
دیکھیں جی، بچوں کے اوپر تو یہ بالکل توجہ نہیں دیتے. میرا خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے 10% ایسی فیملیز ہیں جو اپنے بچوں پہ صحیح معنی میں توجہ دیتے ہیں. باقی 90% کو میں یہ کہوں گا کہ وہ 50-50 ہے. بچوں پہ توجہ دینے سے، بچوں کو آپ پریشرائز نہ کریں. بچوں کو جس ماحول میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو یہ بچے کی اپنا ذہنی طور پہ اب اس کو یہ نہ کہے کہ نہیں تم انجینئر بنو، تم ڈاکٹر نہ بنو، اور نہیں تم وکیل بنو، تم سیاست. یہ نہیں، بچوں کو پڑھنے دیں. جب وہ 9th کلاس یا 10th کلاس میں آئیں گے تو اس کے بعد جو ان کو نمبرز ملتے ہیں وہاں پہ، اس کے بعد وہ خود ڈسائڈ کرے کہ کیا وہ کسی ٹیکنیکل لائن پہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بہت پرانی بات ہے. میرا ایک دوست آیا، مجھے کہنے لگا شاہ صاحب میرا پتر دیکھو لوہارا کام کرنے لگا. ہم تو بہت بڑے چودھری ہیں، تو یہ لوہارا کام کرنے لگا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ لوہارا کام کیا تیرا مطلب ہے؟ ہم لوگ ٹیکسی نہیں چلا رہے، تو بھی ٹیکسی چلا رہا، تو نہیں چودھری تھا، میں نہیں چودھری تھا. اچھا. تو اس نے مجھ سے بات کی، تو میں نے اس کے بیٹے کو بلا کے اس سے بات کی. تو میں نے کہا بچے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے یہ اپنا مکینک بننا چاہتا ہوں، بڑی بڑی انڈسٹریز کی جو مشینریز ہوتی ہیں اس کا. تو میں نے جب آ کے تو گھر میں بچوں سے بات کی اور میں نے دیکھا اس کا سارا سیاسی طور پہ اس کو ریڈ کیا، تو وہ مجھے تو وہ بڑا اچھا مجھے لگا کام، کہ اس کے اندر پیسے بھی تھے. تو جب وہ اس کے بعد سے میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی یہ تو ڈاکٹر انجینئر، یہ قسم انجینئر ہے، یہ ہماری زبان میں اس کو انجینئر کہتے ہیں، تو اس کو بچوں کو جانے دو. اس بچے نے 4-5 سال کام کیا، پڑھائی کی، اور اس کے بعد وہ لگ گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے ملا تو مجھے کہتا ہے یار میں تو بڑا ہی خوش ہوں اپنے پتر سے، دوسرے بچوں سے زیادہ 15 دن کام کرتا ہے، 15 دن کر رہتا ہے. تو میں نے کہا وہ اب کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے وہ بڑے بڑے شپ کے ساتھ جاتا ہے، کبھی سنگاپور، کبھی امریکہ، کبھی ان کی چیزیں اس کو ٹکٹ وہ دیتے ہیں جہاز کا، وہ جا کے وہ مشینریز کرتا ہے اور اس کے بعد واپس آ. تو میں نے کہا اب بتا. کہتا ہے بڑھیا چیزیں لاتا ہے گھر میں، بڑا خوش. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے آپ کا بچہ ہنرمند بننا چاہتا ہے اس کو بننے دیں. آپ اس کو اس کے ذہنی طور پہ یہ نہ کیا کہ تم نے یہی کام کرنا ہے، اس سے کام غلط ہو جاتا ہے. اس طریقے سے بچہ کا جو مینٹلی طور ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ پورا ڈاکٹر نہ بن سکے. وہ اس ڈاکٹر میں بھی کئی پروفیشنز ہیں، سرجنز ہیں، کئی قسم کے ہیں، تو ان کو ٹائم لگتا ہے. تو بچوں کو آپ پریشرائز نہ کریں، بچوں کو آپ ایزی لیں. جب ان کا بچپن ہے تو ان کو زیادہ محبت دیں، ان کو زیادہ ٹائم دیں تاکہ وہ اچھے شاعری بن سکیں. جی راجہ صاحب، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. مہربانی جی. سب کو السلام علیکم. اللہ حافظ. سامان یہ تھے سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب، جو کہ تازہ ترین آپ کو معلومات دے رہے تھے. ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، مزید معلومات لینا چاہتے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، قانون قاعدے کے اندر رہتے ہوئے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے لیکن میرے پاس نالج نہیں ہے، میں نے سوٹی کو دیوار میں ہی دینا. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. شاہ صاحب سٹڈی کرتے ہیں، اخبارات کو دیکھتے ہیں، ریڈیو نیوز سنتے ہیں، اور خود بھی سرچ کرتے ہیں، خبروں کو، اخبارات کو بھی پڑھتے ہیں. تو سامعین یہ ایک بڑی اچھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھایا کریں. باقی ووٹ دینا یا نہ دینا یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ نے کس کو ووٹ دینی ہے، آپ کی پسند اور ناپسند ہے، آپ کو اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں. لیکن ہر آدمی جو ہے اپنے مطابق، اپنے منشور کے مطابق دیکھتا ہے کہ میرے منشور کے مطابق مجھے کہاں سہولتیں مل سکتی ہیں. لیکن خواب پروپیگنڈا کر دینا جی یہ پارٹی تو جیت ہی نہیں سکتی، ان میں تو کوئی بندہ ایک ممبر ہی نہیں بن سکتا. میرے خیال ہے ایسے تجزیے جمہوریت میں تو انسان کرتا رہتا ہے، لائف بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کو خود سٹڈی کرنی چاہیے. جب تک آپ خود سٹڈی نہیں کریں گے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.